اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں کچھ ایک نیا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے میرے بہت ہی قریبی دوست نے ویڈیو بھیجا ہے۔ وہ ایک ویڈیو تھا انجینئر علی مرزا صاحب کا، اور انجینئر علی مرزا صاحب کا جو ویڈیو تھا وہ تھا، اس کا عنوان تھا مقلد یا غیر مقلد۔ یعنی وہ مجھے اس تقلید کے عمل کو جو ہے نا، میرے دوست، میرے قریبی دوست، میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، وہ مجھے یہ دکھانا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ تقلید وقلید کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی ہے ورڈ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور مجھے بڑی تشویش ہوئی انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر بھی حیرت ہے۔ تو مجھے انجینئر علی مرزا صاحب سے زیادہ ان لوگوں پر حیرت ہے جو ان کی ایسی چکنی چپڑی باتیں اور عقل سے بالتر باتیں جو ہے نا اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، آرام سے، بڑے آرام سے ہضم کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ انہوں نے کی، پہلے ویڈیو دیکھ لیں آپ انجینئر صاحب کا، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اوکے جی، تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی؟ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو۔ تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے؟ غیر بدبو، بدبو سنا ہے نا؟ بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو۔ غیر بدبو نہیں ہوتا، خوشبو ہوتا ہے۔ تو مقلد ہونا تو بدبو ہے۔ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے تقلید کو۔ اچھا، سب سے پہلی بات انجینئر صاحب نے کی کہ بھائی یہ مقلد کیا ہوتا ہے اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر مقلد اور غیر مقلد کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں پر اعتراض کرنا، یعنی احناف پر، علماء دیوبند پر اور علماء بریلویوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں کہ یہ مقلد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مقلد کوئی شے ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ نے اس کو بدبو سے شمار کیا۔ مطلب عقل سے بالا تر بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ مقلد کیا ہوتا ہے اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بدبو کی الٹ کیا ہے؟ خوشبو۔ غیر خوشبو تو نہیں ہے نا۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ انہوں نے مقلد کو سب سے پہلے بدبو سے شمار کیا۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی والی بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلو یہ کام کر لیا۔ پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا، یعنی موصوف جو ہے وہ اردو سے بھی لا علم ہے، عربی تو وہ جانتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن و حدیث میں بڑی تعریفات کرتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ سامنے آئی کہ اردو سے بھی ناواقف ہے۔ میرے بھائی، کیا اللہ کے مد مقابل کو غیر اللہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اس طرح سے آپ ان کو کفار کو، یہ جو مسلمان نہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ غیر مسلم کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ یار عجیب سی بات ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا۔ مسلم کا جو اپوزٹ ہے اسے غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ پھر اگر مقلد کا اپوزٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا تو پھر آپ نے مسلم کا غیر مسلم کیسے کہہ دیا؟ وہاں پہ بھی کچھ اور ورڈ لے آتے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے مد مقابل کو غیر اللہ سے کیسے تعبیر کر دیا؟ وہاں پہ بھی کوئی اور ورڈ لاؤ پھر، ٹھیک ہے نا۔ میرے بھائی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ کے مد مقابل کو کئی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اور مسلم کے مد مقابل کو بھی کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، کفار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، غیر مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہی عجیب فضول ہے کہ مقلد کی الٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خوشبو اور بدبو کو تعبیر کر رہے ہیں اس سے۔ تو اردو اپنی صحیح کریں انجینئر صاحب۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تقلید از دا موسٹ نٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ۔ اچھا، تقلید کے بارے میں دوسری بات کہی انہوں نے کہ بھئی تقلید جو ہے وہ اس روئے عرض پر تقلید جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ موسٹ نٹوریس ورڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ یا ان دا ہسٹری آف ورلڈ۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ مقلد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ مقلد جو ہے وہ موسٹ نٹوریس ورڈ ہے اس دنیا میں، یا موسٹ نٹوریس ورڈ ہے اس کائنات میں مقلد۔ کہیں سے ہے، کہیں کسی قرآن کی آیت میں دکھا دیں، کسی حدیث میں دکھا دیں۔ یہ تو انجینئر علی مرزا صاحب نے خود جو ہے نا قیاس کر لیا کہ بھئی مقلد جو ہے وہ بہت ہی برا ورڈ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی، آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ اور میرے بھائی، یہ مقلد جو ہے نا، مقلد یا تقلید، اگر اتنا ہی برا ورڈ ہوتا، اتنا ہی برا ورڈ ہوتا یا اتنی بری چیز ہوتی تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ارشادات ملتے۔ ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا، کیا ہے؟ متبع سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے جی۔ فاتبعونی، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے،
بھائی تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے. دیکھیں تقلید بھی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی بھی پیروی، ٹھیک ہے. اس طرح سے اتباع پیروی کرنے والے کو بھی اتباع سے بھی شمار کیا جاتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ، مقلد نہیں. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں، مقلد نہیں ہے میرے. تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف سے انجینئر صاحب استدلال کرتے ہیں آیت نمبر 108 سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقلید جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، بہت بری بات ہے. اور اس کے اوپر سورہ یوسف کی 108 آیت نمبر 108 پیش کی اور اس سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہے، تقلید نہیں ہے، اور وہ بھی اعلیٰ وجہ البصیرہ. تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کسی کی بھی تقلید جو ہے نا وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ کے تحت ہونی چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجہ البصیرہ تقلید کرو کسی عالم کی، کسی مجتہد کی. یہ آج کل کے انجینئروں کی جو تقلید نہ کرو. یہ بصیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک انجینئر جس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، علم دین اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، آپ اس کی تقلید شروع کر چکے ہو. اب انجینئر صاحب جس طرح سے جو بھی بیان کر دیں، قرآن کی آیت پیش کر دیں، احادیث مبارکہ پیش کر دیں، پبلک آنکھ بند کر کے اس کے اوپر اس کو مان لیتی ہے، حق مان لیتی ہے، سچ مان لیتی ہے. تو یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ انجینئر صاحب جو اس کا معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بیان کر رہے ہیں، حقیقتاً وہ معنی نہیں ہے. اور وہ کبھی کبھی تو ایسے معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں انجینئر صاحب جو پوری تاریخ اسلام میں کسی مجتہد، کسی محدث، کسی عالم نے نہیں بیان کی. تو یہاں پہ بھی تو تقلید ہو رہی ہے. کیا دلیل ہے کہ انجینئر صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، اور جو علماء دیوبند یا علماء اہل حدیث یا بریلوی حضرات جو علماء بریلویت میں بیان کرتے ہیں وہ تقلید ہے، اور انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے؟ عجیب سی بات ہے بھائی. اچھا میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی تقلید کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے معیار الحق سے آپ کو حوالہ دیا، وہ غیر مقلد عالم خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں معیار الحق کے صفحہ نمبر 73 میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی تقلید بولا جا سکتا ہے. وہ بھی تقلید ہے اور بالکل صحیح بات ہے. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے آج کل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی بات میں اتباع صحیح ہے، تقلید جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، اس کی میں آپ کو صحیح وضاحت کرتا ہوں. یہ جو ہے نا کہیں بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تقلید جو ہے وہ حرام ہے، تقلید شرک ہے، بدعت ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہوا ہے تو انجینئر صاحب سے تقاضا کرتا ہوں میں کہ کسی قرآن کی ایک آیت سے یا حدیث مبارکہ میں کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقلید حرام ہے یا تقلید بہت بری چیز ہے، ایک آیت سے یا ایک حدیث سے. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ دکھا دیں مجھے، میں خود تقلید چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ جو تقلید اور اتباع بیان کرتے ہو نا میرے بھائی، کی الگ الگ چیزیں ہیں. تقلید جو ہے وہ بالدلیل ہوتی ہے، بلا دلیل ہوتی ہے، اور اتباع جو ہے وہ بالدلیل ہوتی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. تقلید دلیل کے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید ہے، اور بالدلیل یعنی دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا وہ اتباع ہے. بہت ہی بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، بالکل جھوٹ بات ہے. کس نے کہا ہے آپ سے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ دلیل کے ساتھ اگر بات مانی جائے گی تو وہ اتباع ہے، اور بغیر دلیل کے مانی جائے گی تو وہ تقلید ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے؟ میرے بھائی کامن سینس کی بات ہے. قرآن میں ہی اس کی دلیل ملتی ہے کہ اتباع بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کی پیروی کے لیے بھی لفظ اتباع ہی اللہ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی جو پیروی کرنے والے یا یہود و نصارہ جن کی پیروی کرتے تھے ان کے لیے بھی لفظ اتباع آیا ہے. کیا ہے قرآن مجید کی آیت نہیں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو یہ اولیاء اللہ جو ہے ان کی اتباع کرنے کے لیے منع کیا ہے. تو یہاں پہ بھی تو اتباعی کا ورڈ ہے. نفس کی پیروی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اتباع کا ورڈ یوز کیا. تو نفس کیا دلیل دیتا ہے آپ کو؟ شیطان کی پیروی کے لیے بھی اتباع کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. تو شیطان کیا دلیل دیتا ہے آپ کو جو اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا؟ تو میرے بھائی یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے کہ اتباع بالدلیل ہوتی ہے
اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے. میرے بھائی دونوں ہی بغیر دلیل کے ہوتی ہے, بلا دلیل ہوتی ہے. تو یہ تقلید بھی بغیر دلیل کے کی جاتی ہے اور اتباع بھی بغیر دلیل کے. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ کہا, یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سارے مشرکین مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل برحق مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, آپ صادق اور امین ہیں. تو میرے بھائی کسی کی بات ماننے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے, سمجھیے, سچا ہونا ضروری ہے. یہ ہے اس کی دلیل. تقلید کی جائے یا اتباع کی جائے, صرف ایک شرط پر ہوتی ہے اس کی, تقلید یا اتباع دونوں ایک ہی بات ہے, کہ وہ سچا آدمی ہو, صحیح آدمی ہو, نیک آدمی ہو. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ تو عام بات میں کر رہا ہوں, عام حالات میں انسان کے لیے. لیکن جب آپ دین کی طرف آتے ہیں, کسی اہل علم کی اتباع کرنی ہو تو اس وقت یا تقلید کرنی ہو تو اس وقت بھی اس کا سچا ہونا, اس کا نیک ہونا, اس کا ایماندار ہونا اور اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, یہ ضروری کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا, ایک اور مثال لے لیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معراج کے سفر کا مشرکین مکہ سے ذکر کیا کہ بھئی میں رات کو جو ہے بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, تو اس وقت مشرکین مکہ نے جا کر یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر بتائی کہ بھئی تمہارا دوست محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ دلیل کے ساتھ تھا یا بلا دلیل تھا, یہ مجھے بتائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے, وہاں دلیل کہاں تھی؟ اچھا, اب لوگ کہیں گے کہ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, عام لوگوں کی بات, انسان کی بات نہیں تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, نبی تھے وہ, تو اس وجہ سے تو وہ تو اس وقت جو ہے نبوت کا اعلان کیا تھا نا, اس وقت دلیل قائم تو نہیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے. حالانکہ اس بات کی کیا دلیل تھی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا جا کر کہ آپ نے یہ بات کی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے واقعی سفر کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کا تقاضا کیا, بغیر دلیل آنکھیں بند کر کر من تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بالکل برحق فرمایا ہے. میرے بھائی یہ صادق اور امین ہونے کی نشانی تھی ان کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میرے بھائی ہم جو اتباع یا تقلید کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بھائی ہم لا علم ہیں, ہمیں قرآن و حدیث اتنا بہتر نہیں آتا, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا قرآن و حدیث اتنا جتنا کہ ایک عالم یا مجتہد کی سمجھ میں آیا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سمجھ میں یا امام شافعی رحمہ اللہ کی سمجھ میں جو قرآن و حدیث آیا, ان کی فہم اور بصیرت اور فراست کا مقابلہ ہم عام لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پر ہم ان کو صادق اور امین مان کر ان کی جو ہے نا اتباع کرتے ہیں یا ان کی تقلید کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتباع اور تقلید میں جو یہ فرق بیان کرتے ہیں, یہ قرآن سے میں نے تو آپ کو دلیل دے دی, حدیث مبارکہ سے بھی میں نے آپ کو واضح یہ نشانی بتا دی کہ دیکھیں بغیر دلیل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کر لیا, منون تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا. مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منون تسلیم کر لیا. لہذا یہاں سے یہ اس بات کی دلیل مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تقلید کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے معیار الحق سے صفحہ نمبر 73 سے غیر مقلد عالم نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا بھی میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تقلید کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو دلائل ہماری طرف سے اتباع اور تقلید کے اوپر آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو.
لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت. کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے. حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے. یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا. لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس موڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا؟ آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. او اگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب انجینئر صاحب کا وہ جو فرمانا ہے قرآن مجید کی آیت پیش کر کے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اتنی آیت تو حنفی بیان کرتے ہیں یا مقلدین بیان کرتے ہیں، اگلی آیت نہیں بیان کرتے ہیں. میرے بھائی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. مقلدین کا مسئلہ صرف اتنی آیت سے نہیں، پوری آیت سے جو ہے نا بھی ثابت ہوتا ہے. پوری آیت سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ پوری آیت جو ہے قرآن کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت تو بالکل اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل آپ کی بات سے متفق ہے. اولی الامر کی جب اطاعت آئے گی تو وہاں پہ مشروط ہے وہ اطاعت، بالکل صحیح، ہم بھی مانتے مشروط ہے. اس لیے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر بات تو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علماء احناف نے بہت سے مسئلے میں جو ہے نا ان کی رائے کو چھوڑ دیا، ان کے فتوے کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پر اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقاء کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، وہ صرف دعا کے قائل تھے. اور وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ دعا کے قائل ہیں، انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور ہم حنفی جتنے بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، سب کے سب نماز استسقاء کے قائل ہیں، اس کو سنت مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. میں نے خود پڑھی ہے. میرے بھائی اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو سنت نہیں مانتے، جبکہ حنفی مانتے. چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو، تو یہ مشروط اطاعت آ گئی نا. یہ جو مشروط کا ذکر کیا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا. یہ تو مشروط اطاعت یہاں پر تھی، جبھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کئی اقوال کو چھوڑ دیا، ان گنت اقوال کو چھوڑا ہے احناف نے. ادھر ٹائم بہت شارٹ ہے، میں سارے کے سارے اقوال بیان نہیں کر سکتا یا سارے کے سارے فتاویٰ بیان نہیں کر سکتا جو علماء احناف نے چھوڑ دیے. تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مشروط اطاعت ہے، یہاں تک بات آپ کی بالکل صحیح ہے. لیکن ہے تو تقلید تو ہے، اطاعت تو ہے. یہ تو میں نے آپ کو واضح طور پر ثابت کر دیا کہ دیکھیں تقلید بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے، اتباع بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اس مسئلے پر کسی عالم کی قول پیش کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی صدی کا عالم ہو، چاہے وہ تابعین میں سے بھی کوئی قول پیش کرتے ہو کہ فلانا تابعین نے یا فلانا امام نے یا فلانا محدث یا فلانا جو نا عالم نے یہ کہا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہوتی ہے اور اتباع بالدلیل کے ہوتی ہے، تو میرے بھائی ان کا یہ قول ماننا بھی تو تقلید ہے. ان کے اس قول کی دلیل کس کے پاس ہے؟ کس نے کہا یہ کہ اس عالم کا قول جو ہے وہ مان لو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عالم کا قول جو ہے وہ حجت ہے؟ اگر ہم اس عالم کے قول کو لیتے ہیں تو وہ بھی تو تقلید ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ عالم جو فرما رہے ہیں وہ بالدلیل ہے، وہ بھی تو بغیر دلیل کے فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے لوگوں کو، عام عوام کو جو قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں،
جن کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، وہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن جن لوگوں کے پاس عقل و شعور ہے، علم رکھتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو رد کر دیں گے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی مسلمانوں میں جب بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹو. تو میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں یا بقیہ ائمہ کرام میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں جو اختلافات ہوئے، تو کیا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں لوٹایا؟ میرے بھائی سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی لوٹایا، لیکن اختلاف باقی رہا. اس کی مثال صحابہ کرام میں بھی ملتی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہے تب کیا کریں گے؟ تب کیا کیا جائے گا؟ یہ جو مقلد کا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے نا، یہ اس جو ہے نا، میں آپ کو جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. یا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا. ٹھیک ہے. بنو قریظہ کی طرف جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھیجتے ہوئے جب وہ نکل رہے تھے تو فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، یعنی راستے میں کہیں نہیں رکنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ عصر کی نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، راستے میں کہیں نہیں پڑھنا. صحابہ کرام نکلے. جب نکلے تو راستہ طویل تھا اور طویل مزید ہو گیا. عصر کا وقت آ گیا، چلتے چلتے عصر کا وقت آ گیا. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ رسول نے فرمایا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یقیناً ان کے پاس قرآن سے دلیل ہوگی. ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور عصر کا وقت آ گیا. صحابہ کرام کے پاس یہ آیت تھی، ان کو پتا تھا اس آیت کے بارے میں، لہذا سب اس میں سے کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو ورنہ قضا ہو جائے گی. دوسرے صحابہ رسول جو دوسری جماعت تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، لہذا ہم بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے. پھر نکلے آگے. عصر کا وقت ختم ہونا شروع ہو گیا، عصر کا وقت جو ہے وہ قضا ہونے لگا. تو صحابہ رسول نے ایک جماعت نے کہا کہ بھائی نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھ لینی چاہیے، عصر قضا ہونے والی ہے. دوسری جماعت نے کہا صحابہ کرام کی کہ نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے. لہٰذا دو جماعتوں میں سے اختلاف ہوا اس مسئلے پر، عصر کی نماز پڑھنے پر، رفع الیدین پر نہیں، چھوٹا مسئلہ ہے، آمین بالجہر پر نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے پر نہیں، پوری کی پوری نماز کے اوپر اختلاف ہوا صحابہ کرام کا کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور وہ بھی خصوصاً درمیانی نماز کے اوپر جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر اختلاف ہوا. اور ایک جماعت نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لی جائے، اور انہوں نے پڑھ لی. صحابہ کرام کی دوسری جماعت نے نماز قضا کر دی. اب نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی، یعنی قضا کر کر پڑھی. جب یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی کو نکیر نہیں فرمایا، یعنی کسی کو ملامت نہیں کی. صحابہ رسول کی وہ جماعت جنہوں نے نماز عصر ادا کر لی تھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، قضا کر رہی، بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، خاموشی فرمائی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اختلاف ہونے کے باوجود جب اختلاف ہوتا ہے اور دونوں گروہ یا دونوں مجتہدین اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دونوں برحق ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا دونوں برحق کیسے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے دوسرا وہ کہتا ہے، ایک غلط بات کرتا ہے دوسرا صحیح بات کرتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے غلط بات دوسرا کر رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے میرے بھائی دونوں. اب مثال ہے نا، آپ خود سوچیں
जिन सहाबा कराम ने नमाज पढ़ ली वो गलत थे, या जिन्होंने कजा कर ली वो गलत थे? आप खुद फैसला करके बताएं कौन सही था और कौन गलत था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे आप लोग खुद फरमाते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इमाम शाफी भी सही, इमाम अहमद भी सही, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी सही और इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी सही? कैसा हो सकता है? दोनों बरहक कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? बिल्कुल इसी तरह से दोनों बरहक हो सकते हैं जैसे ये दोनों साहिब रसूल के गिरोह बरहक थे। दोनों ने नमाज के मसले पर इख्तलाफ किया और दोनों के इख्तलाफात बड़े जनाब बिल्कुल मुस्तनद इख्तलाफात थे, लेकिन दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। ये इस बात की दलील है कि मेरे भाई इख्तलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाने के बावजूद भी इख्तलाफ हो सकता है। जैसे कि हुआ ना, एक ने कुरान की आयत से इस्तेदलाल किया और नमाज पढ़ ली, हाफिज़ू अला सलाति व सलातिल वुस्ता, कुरान की आयत से इस्तेदलाल करते हुए नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नमाज असर की हिफाजत करो। दूसरी जमात ने क्या किया? उन्होंने नबी के फरमान को अल्लाह के फरमान के ताबे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नबी का फरमान बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा नबी की बात जब हमारे सामने आ गई तो हम नमाज उस वक्त ही पढ़ेंगे जब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत नहीं की उन्होंने, लिहाजा दोनों में इख्तलाफ हुआ, दोनों का इख्तलाफ बाकी रहा और दोनों बरहक पर। जिस तरह से ये दोनों ग्रोह साहब रसूल के बरहक हैं, हक पर हैं, बिल्कुल उसी तरह से शाफी हजरात भी हक पर हैं, हनफी भी हक पर, मालिकी भी हक पर और हम्बली भी हक पर। उसकी वजह यही है कि सब में जो इख्तलाफात हुए हैं सबने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाया, लेकिन इख्तलाफ बाकी रहा। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाने के बावजूद भी इख्तलाफ बाकी रहे तो फिर दोनों यानी सब के सब हक पर है। ये इस बात की दलील है। ठीक है, अगली बात क्या है भाई कि ये जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब का नारा है ना कि नाम है बाबी नाम है वहाबी मैं हूं इल्मी किताबी, ठीक है, और दूसरा इन्होंने एक और नारा नया लेकर आए हैं कि बाबे ते शय ही कोई नहीं। मेरे भाई बाबे बड़ी शय, इंजीनियर साहब बाबे बड़ी शय, तानू की पता मेरे भाई, बाबे अगर नहीं होते ना तो ये दीन इस्लाम आप तक नहीं पहुंचता। अच्छा, ये जो बाबे हैं ना, ये बाबे, ये जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुज्तहिदीन गुजरे सब बाबे इंजीनियर साहब, जिनकी आप तकलीद कर रहे हो लेकिन मानते नहीं हो। हम में और आप में सिर्फ यही फर्क है, तकलीद हम भी करते हैं, तकलीद आप भी करते हो। हम तकलीद करते हैं तो मानते भी हैं, आप तकलीद भी करते हो और मानते भी नहीं हो। ये है हम में और आप में फर्क। आप तकलीद, हम तो कहते हैं कि हम तकलीद करते हैं, हम मुकल्लिद हैं और हम मानते भी हैं, ठीक है। आप तकलीद किस तरह करते हो ये हम आपको बताते हैं कि कैसे तकलीद करते हो। ये बताओ आप कि किसी मुहद्दिस ने किसी हदीस को सही करार दिया है और किसी हदीस को ज़ईफ करार दिया है, या किसी रावी को ज़ईफ करार दिया है या और किसी रावी को सिका करार दिया है, तो इसकी दलील क्या है आपके पास? इसकी है दलील कोई रावी हदीस बयान करने वाला मुहद्दिस ने उसको कज़ाब कह दिया, मुहद्दिस ने उसको जो कज़ाब कहा है, तो इसकी दलील क्या है आपके पास? कोई दलील है? कुरान से दलील दे दो या हदीस से दलील दे दो या कोई दुनियावी दलील दे दो। मेरे भाई ये साबित कर दो कि जो मुहद्दिस बयान कर रहे हैं कि ये हदीस सही है, कोई दुनियावी दलील दे दो, या ये साबित कर दो कि जिस हदीस के बारे में या जिस रावी के बारे में बयान किया जा रहा है वो वाकई सच्चा था या वाकई झूठा था। कोई है दलील आपके पास? कोई दलील नहीं है मेरे भाई। जितने भी अहादीस मुबारका हैं, आप आंख बंद करके मुहद्दिस की जबान के ऊपर एतमाद करके हदीस को सही करार देते हो। सिर्फ मुहद्दिस की जबान का एतबार है, वरना आपके पास इस बात की कोई दलील नहीं है कि ये जो हदीस बयान करने वाले हदीस बयान कर रहे हैं ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है, ये रावी सका है या ये रावी कज़्ज़ाब है। कोई दलील नहीं है आपके पास, सिर्फ एतमाद है, सिर्फ एतमाद। आप आंखें बंद करके मुहद्दिसीन के ऊपर एतमाद करते हो कि मुहद्दिसीन ने इसको सिका करार दिया है तो यकीनन सही सिका करार दिया है, या मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है तो सही ज़ईफ करार दिया होगा। आपके पास कोई दलील नहीं है। और आप ये जो बयान करते हो ना, अलबानी साहब, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, शेख जुबैर अली रई साहब ने इस हदीस को सही करार दिया है, क्या दलील है? अरे आप आंख बंद करके वहां पे इस हदीस को
شیخ البانی اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کی جو ہے نا ان کے زبان کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر یا ان کی کتاب میں لکھے ہوئے عبارت کے اوپر جو ہے نا مان لیتے ہو کہ ہاں انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو میرے بھائی بے دلیل نہیں، بلا دلیل بات ہے آپ کی، اور بلا دلیل بات آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مقلد بھی مانتے ہیں، تقلید کو بھی مانتے ہیں ہم. آپ لوگوں کی بلا دلیل بات کو بھی مانتے ہو اور تقلید کا بھی انکار کرتے ہو، مقلد ہونے کا بھی انکار کرتے ہو. تو یہ میرے بھائی دھوکے بازی ہے، جھوٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ بھی مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں. فرق صرف اتنا ہے ہم میں، ہم تقلید کرتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، آپ تقلید کرتے بھی ہو اور نہیں مانتے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو. یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہو میرے بھائی. بہرحال اتنا کافی ہے میرے خیال میں. اگر عام آدمی، اچھا ایک اور بات میں آپ سے بیان کرتا چلوں، جب اتنی گفتگو ہو گئی تو تھوڑا میں اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی بغیر دلیل کے بات نہیں مانو، کسی بھی عالم کے پاس جاؤ مسئلہ پوچھو تو دلیل مانگو اسے. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس، مسئلہ پوچھتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی عالم صاحب اس مسئلے پر مجھے دلیل دے دیں قرآن سے یا حدیث سے. عالم صاحب قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں اس کے اوپر یا حدیث پیش کر دیتے ہیں. اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ عالم صاحب نے جس مسئلے کے اوپر قرآن سے یا حدیث سے دلیل دی ہے وہ صحیح دی ہے؟ یا عام آدمی کے بس کا کام ہے کہ وہ اس دلیل کو جو ہے وہ سمجھے، پرکھے؟ کیسے پرکھے گا وہ کہ جو عالم صاحب دلیل دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے. ایک عام آدمی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھ سکے کہ عالم صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ صحیح دی ہے یا غلط دی ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر عالم صاحب کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا عامی آدمی کو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ مسئلہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے، انہوں نے حدیث پیش کر دی جبکہ وہ حدیث بھی منسوخ تھی. تو کیا عام آدمی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ کیا اس آدمی کے پاس اتنی ذہانت ہے، اتنا علم ہے یا اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس بات کو پتہ کر سکے کہ عالم صاحب جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ حدیث جو پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. صحیح آتی ہے جو آپ تراجم کرتے ہیں نا، تراجم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس عالم نے ترجمہ کر کے دے دیا آپ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیتے ہو. مثال کے طور پر جو ہے نا کسی اہل حدیث عالم نے، جو آج کل بخاری مسلم آئی ہوئی ہے، اہل حدیث عالموں کی ان کے تراجم ہیں زیادہ تر، تو انہوں نے جو اس حدیث کا ترجمہ کیا، ہم تو کہتے ہیں اس میں بہت انہوں نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے، بہت انہوں نے ترجمے غلط کیے ہوئے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے، جیسے زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے کئی احادیث کے ترجمے غلط کیے، بہت سی جگہوں پہ احادیث کے ترجمے غلط ہے. تو ہم جب یہ اعتراض کرتے تو آپ مانتے ہو؟ ارے آپ کو نہ توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ آپ جا کر یہ تحقیق کر سکو کہ یہ جو حدیث کا ترجمہ ہوا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. کیونکہ آپ علم سے آ رہی ہو، قرآن یا حدیث مبارکہ عربی میں ہے، آپ کو عربی ککھ نہیں آتی، عربی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، تو آپ آنکھیں بند کر کے من تسلیم کر لیتے ہو کہ یہ جو عالم صاحب نے یا یہ جو تراجم ہیں، مترجم ہیں، انہوں نے جو ترجمہ بیان کیا ہے یا ترجمہ لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ یہ ترجمہ انہوں نے صحیح بھی کیا ہے یا غلط کیا ہے، اور نہ ہی آپ اس کی تحقیق کرتے ہو کیونکہ آپ تو اہل بھی نہیں ہو. تو میرے بھائی یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ہر کوئی اس کائنات کے اندر، اب بلکہ اس دین اسلام میں ہر کوئی تقلید کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، مانتا نہیں ہے. صرف نہ ماننے کی ہٹ دھرمی ہے یہ کہ نہیں میں نہ مانوں، حالانکہ آپ بھی تقلید کر رہے ہو میرے بھائی. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ محدث نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ واقعی ضعیف ہے یا نہیں. آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ محدث نے جس راوی کو کذاب بیان کیا ہے یا جس راوی کو ثقہ بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیا وہ واقعی ثقہ راوی تھا، سچا راوی تھا، یا وہ کذاب راوی تھا، جھوٹا راوی تھا. اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو دے دو بھائی، پیش کر دو، ہم مان لیں گے. تو میرے بھائی آپ بھی مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں، آپ بھی تقلید کرتے ہو، ہم بھی تقلید کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے
ہم مان کر تقلید کرتے ہیں اور آپ تقلید کرتے بھی ہو اور مانتے بھی نہیں ہو. یہ فرق ہے ہمارے پاس ہم دونوں کے درمیان. ہم بھائی یعنی آج کل کے مقلدین اور غیر مقلدین, وہ غیر مقلد نہیں ہے, وہ بھی مقلد ہی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہرحال اتنا کافی ہے. اتنے بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک آپ کو سمجھاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ سمجھو گے جب آپ خود اس کو غور و فکر کرو گے نا اس کے اوپر کہ واقعی یار میں گیا ہوں کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے, مجھے تو مسئلہ سمجھ میں بھی نہیں آیا, مجھے تو اس کی دلیل نہیں سمجھ میں آئی, وہ جو انہوں نے حدیث پیش کی وہ صحیح ہے ضعیف ہے, سوچ میں پڑ جاؤ گے. اور ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو, اس کے اوپر ایک اور بات یاد آ گئی کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی تو یہی کہتے ہیں, انہوں نے بھی تو تقلید کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے تقلید مجتہد کا انکار کیا, انہوں نے تقلید محدث کا بھی انکار کر دیا. محدث کی تقلید کو بھی وہ حرام کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, بلکہ ان کا دعویٰ تو آپ سے زیادہ مضبوط ہے. اگر دیکھا جائے عقلی جو دلیل ان کی آتی ہے وہ واقعی زیادہ مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجتہد نے اجتہاد کیا, اجتہاد صحیح کیا یا غلط کیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا, صحیح دیا یا غلط دیا, اس لیے ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے. تو بالکل ویسے ہی وہ بھی بیان کرتے ہیں. کون؟ منکرین حدیث. کہتے ہیں کہ قرآن برحق ہے صرف, کیوں؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, احادیث مبارکہ تو انسانوں نے لکھی ہے, انسانوں نے جمع کی ہے, لہذا انسان تو خطا کا پتلا ہے, غلطی کر سکتا ہے. انسانوں نے غلطی کی ہوگی, بہت زیادہ غلطی کی ہوں گی. احادیث مبارکہ کو روایت کرنے میں, احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں یا رقم کرنے میں, لکھنے میں غلطیاں کی ہوں گی. انسان ہے, بشر ہے, بندہ بشر ہے, غلطی کر سکتا ہے. لہذا ہم بندہ بشر کی بات نہیں لیں گے, ہم اللہ کی بات لیں گے. تو میرے بھائی یہ ان کی دلیل آپ سے زیادہ مضبوط ہے, وہ بھی تقلید نہیں کرتے. تو وہاں آپ کو وہ جب تانا دیتے ہیں کہ بھائی محدثین کی بھی تقلید نہیں کرو, تو آپ محدثین کی تو تقلید پہ لگے رہتے ہو, مجتہدین کی تقلید سے منع کرتے ہو کہ بھائی مجتہدین کی تو نہ کرو, محدثین کی کر لو. تو میرے بھائی یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں, آپ یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. عام آدمی جب یہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعی یہ بات جو ہے عقل سے بالاتر ہے کہ ایک طرف آپ مجتہدین کی تقلید کو منع کرتے ہو اور محدثین کی تقلید کرتے ہو, تو وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا, وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. جیسے منکرین حدیث نے انکار کر دیا نا تقلید کا, محدثین کی بھی تقلید سے انکار کر دیا, تو ویسے ہی عام آدمی بھی بولے گا کہ بھائی جب تقلید حرام ہے, شرک ہے, تو ہم کیوں کریں. پھر مجتہدین کی بھی نہیں کریں گے ہم, اور محدثین کی بھی نہیں کریں گے, پھر ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. پھر قرآن, اب قرآن کے اوپر جب بات آ جاتی ہے تو پھر وہ قرآن کے اوپر بھی شک و شبہات اٹھ جائیں گے کہ بھائی جو قرآن ہے وہ بھی تو انسانوں نے جمع کیا, صحابہ کرام نے جمع کیا, غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت کہیں سے مس کر دی ہو اور کوئی آیت جو ہے ادھر ادھر کر دی ہو, زبر زیر پیش لگایا, اعراب لگائے قرآن مجید میں, حجاج بن یوسف نے, اس نے کوئی غلطی کر دی ہو, زبر کو زیر کر دیا, زیر کو زبر کر دیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی پھر سب پہ آپ جو نا سب سے بدگمان ہو, پھر سب سے بدگمان ہو جاؤ, کیونکہ اس کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو حجاج بن یوسف نے قرآن مجید میں اعراب لگائے وہ صحیح لگائے. ہے کسی کے پاس دلیل؟ کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی ہو, آنکھیں کھولو, عقل سے سوچو, عقل استعمال کرو, عقل و شعور رکھتے ہو یار, کوئی عقل سے اس بات کا فیصلہ کرو کہ یہ جو تقلید کے اوپر جو تم لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سب کے سب تقلید کر رہے ہیں, یہ میری بات مان لو. اگر یقین نہ آئے تو خود تحقیق کر کے دیکھ لو, ہر کوئی تقلید کرتا ہے, مانتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کافی میرا ویڈیو لمبا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ جو میں نے باتیں آپ کو وضاحت سے بیان کی, اگر یہ سمجھ میں آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آخر میں چھوٹا سا میں بتا دوں, اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. اور دلائل میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دیے, احادیث مبارکہ سے بھی دے دیے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اگر پھر بھی خاص طور پہ میں اپنے دوست کو اس پہ ایڈریس کروں گا کہ عمران نام ہے اس کا, تو میں عمران کو اسپیشلی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی میرے اس ویڈیو سے سمجھو, سیکھو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, میری کوئی بات اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لو. مجھ سے نہیں پوچھتے, بلکہ میں تو ایک عام آدمی ہوں یار, کسی عالم, بڑے عالم سے پوچھو, انجینئروں سے بھی پوچھو. یہ انجینئر تمہیں انجینئرنگ کی باتیں تو صحیح بتا سکتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں صحیح نہیں بتا سکتے.
इंजीनियरिंग की फील्ड का माहिर हो सकता है, आलिम दीन की फील्ड का नहीं, इल्म दीन की फील्ड का माहिर नहीं हो सकता। तो मेरे भाई इंजीनियरिंग का मसला कोई पूछना हो तो इंजीनियर से पूछो, और अगर इल्म दीन में कोई मसला पूछना है तो किसी मुफ्ती से पूछो, आलिम से पूछो, इंजीनियरों से नहीं पूछो। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंजीनियरिंग का मसला आता है, या टीवी खराब हो जाए, या जो है फ्रिज खराब हो जाए, या कोई और मसला आ जाए, तो क्या इंजीनियर के पास, ये क्या आलिम दीन के पास जाते हो? अरे इंजीनियर के पास ही जाते हो ना, मिस्त्री के पास जाते हो ना। तो इल्म दीन इंजीनियर के पास सीखने क्यों जा रहे हो? अरे इसमें भी तो उसी शोबे के माहिर से सीखो ना। आप एक तरफ तो उस शोबे की जो है ना पैरवी सही कर रहे हो इंजीनियरिंग की, दूसरी जगह जो है इल्म दीन में आप जो है शोबे की गलत पैरवी कर रहे हो। माहिर जो है वो इंजीनियरिंग का है, और आप इल्म दीन का मसला इंजीनियर से पूछते हो, जबकि आपके पास माहिर आलिम दीन भी मौजूद है, माहिर आलिम दीन मौजूद है, लेकिन फिर भी आप इंजीनियर की तरफ रुजू कर रहे हो। मेरे भाई समझो, अकल से फैसले करो। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई ऐसी मतलब कोई अनोखी बात नहीं कर रहा मैं। कभी हुआ है आप कभी इंजीनियरिंग के मसला जो है किसी डॉक्टर के पास लेके गए हो? हालांकि वो भी आलिम होता है, डॉक्टर भी तो आलिम है ना, इंजीनियर भी आलिम है, लेकिन दोनों के शोबाजात अलग है, दोनों के शोबे अलग हैं। लिहाजा आप मेडिकल की फील्ड का मसला डॉक्टर से पूछते हो, और इंजीनियरिंग की फील्ड का मसला इंजीनियर से पूछते हो। तो मेरे भाई जब शोबाजात यहाँ पे आप फॉलो करते हो, तो इल्म दीन में क्यों नहीं फॉलो कर रहे? इल्म दीन में भी फॉलो करो, फायदे में रहोगे, गुमराह होने से बच जाओगे। ठीक है मेरे भाई, बहरहाल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।